دوحہ میں اس وقت صبح کے ٹھیک 9 بجے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اردو ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ عبید طاہر سے آج کا پہلا نشریہ سماعت کیجیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں سیشن کے صدر نے ملاقات کی، جس کے دوران علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطری کابینہ نے کل بروز بدھ بلائے گئے معمول کے اجلاس میں کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ احتیاطی تدابیر کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ کابینہ نے جمعے اور ہفتے کو کمرشل ایکٹیویٹی پر عائد پابندی اٹھا لی ہے۔ اور قطر نے کہا ہے کہ لیبیا کے بحران کا واحد حل وفاقی حکومت کی تائید اور حمایت اور السخیرات معاہدے، سلامتی کونسل کی قراردادوں اور برلن کانفرنس کے آؤٹ کم پر عمل درآمد کرنے میں ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ البحر پیلس میں واقع ان کے دفتر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں سیشن کے صدر جناب فولکان بوزکی نے ملاقات کی، جس کے دوران صاحب سمو امیر نے ان کو مبارکباد پیش کی اور ان کی ذمہ داریوں میں کامیابی کے لیے نیک خواہشات ظاہر کی۔ اس موقع پر جناب فولکان نے قطر اور اقوام متحدہ کے درمیان تعاون کو مستحکم کرنے اور ان کی صدارتی مدت کے دوران اس تعاون کو نئی اونچائیوں تک پہنچانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ دونوں لیڈروں نے ملاقات کے دوران متعدد علاقائی اور عالمی مسائل اور تازہ ترین بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ڈومینیکن ریپبلک کے صدارتی انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے پر جناب لوئیس رودولفو ابینادر کو مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی اسی مناسبت سے جناب لوئیس رودولفو ابینادر کو تہنیت کے برقی پیغامات ارسال کیے۔ قطر فاؤنڈیشن کی سربراہ شیخہ موزہ بنت ناصر نے عالمی ادارہ صحت WHO کی جانب سے قطر کے وائل کارنر میڈیکل کالج کو مشرق وسطیٰ میں وبائی امراض کی روک تھام کرنے والا معاون سینٹر قرار دیے جانے کے موقع پر کالج میں منعقد کی گئی خصوصی تقریب میں شرکت کی۔ یہ عالمی سطح پر قطر اور قطر کے تعلیمی اداروں کی ایک اور بڑی کامیابی ہے۔ وائل کارنر میڈیکل کالج قطر فاؤنڈیشن کا حصہ ہے، جہاں متعدد دیگر عالمی یونیورسٹیز کے بھی کیمپس ہیں۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں کل کابینہ کا معمول کا اجلاس ویڈیو لنک کے ذریعے منعقد کیا گیا، جس کے آغاز میں وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے ملک میں کووڈ-19 کے متعلق تازہ ترین صورتحال پر رپورٹ پیش کی۔ کابینہ نے فیصلہ کیا کہ اس وبا کی روک تھام کے لیے ملک میں نافذ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد جاری رکھا جائے گا۔ کابینہ نے کورونا وائرس کے پس منظر میں جمعے اور ہفتے کے دنوں میں تجارتی سرگرمیوں کو بند رکھنے کا سابقہ فیصلہ منسوخ کر دیا۔ آج 9 جولائی 2020 سے جمعے اور ہفتے کی تجارتی سرگرمیوں کو دوبارہ شروع کرنے کے فیصلے پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ اجلاس کے دوران پرائیویٹ سیکٹر میں قطری ملازمین کے تناسب یا ریشو کے متعلق وزارت برائے انتظامی ترقی، لیبر اور سماجی امور کی جانب سے پیش کردہ مسودہ قرارداد کو منظوری دے دی گئی، جس کی روح سے سرکاری کمپنیوں یا سرکاری شراکت والی کمپنیوں یا دیگر ان اداروں میں جو ریٹائرمنٹ اور تنخواہوں کے قانون کے تحت آتے ہیں، قطری ملازمین کا ریشو بڑھا کر 60% کر دیا گیا ہے۔ ان اداروں میں ہیومن ریسورسز کے شعبے میں قطری ملازمین کی تعداد 80% ہوگی اور قطرائزیشن میں قطری خواتین کے بچوں کو قطری شہریوں کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا۔ ان اداروں میں قطرائزیشن کے لیے مخصوص جابز پر غیر قطری شہریوں کو اپوائنٹ نہیں کیا جا سکے گا۔
قطر نے افغانستان کے جنوبی صوبے قندھار میں کیے گئے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس دھماکے میں کئی سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور عام شہریوں سمیت متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں آج دہشت گردی اور تشدد کے خلاف قطر کے مستقل موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ قطر ریزنز اور موٹیو سے قطع نظر اس طرح کے ہر واقعے کو مسترد کرتا ہے۔ بیان میں مہلوکین کے اہل خانہ، حکومت اور افغان عوام کے ساتھ تعزیت اور زخمیوں کی جلد شفا یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا ہے۔ ریاست قطر نے کہا ہے کہ لیبیا کے بحران کا واحد حل یہ ہے کہ وفاقی حکومت کی تائید اور حمایت کی جائے اور السخیرات معاہدے، سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں اور برلن کانفرنس کے آؤٹ کم پر عمل درآمد کیا جائے۔ ان خیالات کا اظہار نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے لیبیا کی صورتحال کے بارے میں بلائے گئے سیکیورٹی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ یہ اجلاس ویڈیو لنک کے ذریعے منعقد کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں سیشن کے نو منتخب صدر جناب ولکان بوزگیر کے درمیان ملاقات ہوئی ہے، جس کے دوران قطر اور اقوام متحدہ کے دو طرفہ تعلقات زیر بحث آئے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ کو جنوبی کوریا کی وزیر خارجہ محترمہ کانگ کیونگ ہوا کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے آپسی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسی طرح نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کو جمہوریہ کوسٹاریکا کے وزیر خارجہ جناب روڈولفو سولینو کی جانب سے ویڈیو کال موصول ہوئی، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے اہم امور پر بات چیت کی گئی۔ اس بات چیت کے دوران دوحہ میں جمہوریہ کوسٹاریکا کے سفارت خانے کے افتتاح کو 10 سال مکمل ہونے کے موقع پر مبارکباد کا تبادلہ کیا گیا۔ اردو میں یہ خبریں آپ ریڈیو قطر سے سن رہے ہیں۔ عالمی سطح پر قطر کی کامیابیوں کا دائرہ مختلف شعبوں میں جاری ہے۔ آئل ایکسپلوریشن کے میدان میں عالمی شہرت یافتہ ووڈ میکنزی ایکسپلوریشن ایوارڈز 2020 نے قطر پیٹرولیم کو ایکسپلوریشن کے شعبے میں سال کی بہترین کمپنی کا ایوارڈ دیا ہے۔ اس موقع پر وزیر مملکت برائے امور توانائی اور قطر پیٹرولیم کے CEO انجینئر سعد بن شرید الکعبی نے کہا کہ یہ ایوارڈ انرجی انڈسٹری میں ہمارے لیے ایک اہم گواہی ہے اور نئے آئل فیلڈ تلاش کرنے میں قطر پیٹرولیم کی صلاحیتوں کا اعتراف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ویژن ہے کہ ہم دنیا میں پیٹرولیم کے میدان کی بہترین قومی کمپنیوں میں شامل ہوں، جس کی جڑیں قطر میں ہوں لیکن اس کی موجودگی عالمی سطح پر نمایاں ہو۔ ایک اور کامیابی کے ضمن میں قطری کمپنی ناقلات نے کیو میکس طرز کے بڑے LNG لے جانے والے ٹینکر بوسمرا کا پورا ٹیکنیکل شعبہ سنبھال لیا ہے۔ اس سے قبل یہ ذمہ داری شیل انٹرنیشنل نبھا رہی تھی۔ ناقلات نے یہ ذمہ داری تمام آئل ٹینکرز کو مقامی سطح پر آپریٹ کرنے کے لیے جاری منصوبے کے دوسرے مرحلے کے دوران سنبھالی ہے۔ بوسمرا ٹینکر میں 2,66,000 اسکوائر میٹر کی گنجائش ہے اور یہ 100% ناقلات کمپنی کی ملکیت ہے اور قطر گیس نے کرائے پر لیا ہوا ہے۔ فوڈ انویسٹمنٹ میں قطر کی نمایاں کمپنی حصاد نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ترکی اور کینیڈا کی مشترکہ کمپنی سن رائز فوڈز انٹرنیشنل میں 25% شیئرز کے مالکانہ حقوق حاصل کر لیے ہیں اور اس حوالے سے تمام شروط اور ضروری کارروائیاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ قطر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ اور مریضوں کی تعداد میں نمایاں کمی آ گئی ہے۔ وزارت صحت نے کل اعلان کیا کہ مزید 1,204 مریضوں کی صحت یابی کے بعد شفا پانے والوں کی کل تعداد 96,107 ہو گئی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 608 نئے کیس بھی رجسٹر کیے گئے اور 4 افراد کی وفات ہو گئی۔ وزارت صحت کی انتھک کوششوں اور طبی عملے کی مسلسل محنت کے نتیجے میں قطر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کا گراف گرتا جا رہا ہے۔ وزارت صحت نے کورونا کے مریضوں کے لیے جن میڈیکل فیسلٹیز کو تیار کیا تھا، ان میں ایک انتہائی اہم
میکینس ہیلتھ کوارنٹین سینٹر ہے، جہاں رکھے جانے والے مشتبہ مریضوں یا کنفرمڈ پیشنٹ کے ساتھ رہ چکے افراد کی تعداد 50,000 تک جا پہنچی ہے۔ عالمی سطح پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے WHO سے امریکہ کو نکالنے کی سرکاری کارروائی شروع کر دی ہے، اور اس طرح انہوں نے اس عالمی ادارے سے نکلنے کی دھمکیوں کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا الزام ہے کہ WHO کورونا وائرس کے مقابلے کے لیے دیر سے حرکت میں آیا۔ امریکہ ایسے وقت میں اس اہم ادارے سے نکل رہا ہے جب دنیا میں اس وبا کے متاثرین کی تعداد 1,20,00,000 تک پہنچا چاہتی ہے، جن میں سے تقریباً 5,49,000 کی وفات ہو چکی ہے۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری جناب انتونیو گوتریش نے ویڈیو لنک کے ذریعے بلائے گئے سیکیورٹی کونسل کے وزارتی سطح کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لیبیا میں بیرونی مداخلت اتنی ہو چکی ہے کہ پہلے اتنی اعلیٰ سطح تک کبھی نہیں پہنچی۔ انہوں نے اس بیرونی مداخلت کی مذمت کی اور سرت شہر کے ارد گرد فورسز کو اکٹھا کرنے پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ دوسری جانب فرانس کے وزیر خارجہ جناب جان ایف لو ڈریان نے کہا ہے کہ ان کا ملک لیبیا کے تنازع میں کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ پیرس تمام فریقوں کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے۔ اور سیکیورٹی کونسل میں روس کی جانب سے شام میں اقوام متحدہ کے ذریعے سرحد پار سے لائی جانے والی انسانی امداد کو کم کرنے کے متعلق پیش کیا گیا مسودہ قرارداد نامنظور کر دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی کونسل کے ممبران کی اکثریت نے اس منصوبے کے صیغے کے یا ٹیکسٹ کے خلاف ووٹ دیا۔ اس مسودہ قرارداد کے حق میں 15 ممبران میں سے 4 نے اور اس کے خلاف 7 ملکوں نے ووٹ دیا، جبکہ 4 ممبران نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں سیشن کے نو منتخب صدر وولکان بوزکیر نے ملاقات کی، جس کے دوران علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطری کابینہ نے کل بروز بدھ بلائے گئے معمول کے اجلاس میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ احتیاطی تدابیر کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اور جمعے اور ہفتے کو کمرشل ایکٹیویٹی پر عائد پابندی کو اٹھا لیا ہے۔ اور قطر نے کہا ہے کہ لیبیا کے بحران کا واحد حل وفاقی حکومت کی تائید و حمایت اور الصخرات معاہدے، سلامتی کونسل کے قراردادوں اور برلن کانفرنس کے نتائج پر عمل درآمد کرنے میں ہے۔ اردو ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا دوسرا نیوز بلیٹن شام ٹھیک 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی سلمان المؤمن نے۔